بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ یاسین۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے اس پکے قرآن کی، انک لمن المرسلین، تو تحقیق ہے بھیجے ہوئوں میں سے، علی صراط مستقیم، اوپر سیدھی راہ کے، نمبر 1، تنزیل العزیز الرحیم، اتارا زبردست رحم والے نے، نمبر 2، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تو ڈرائے ایک قوم کو کہ ڈر نہیں سنا ان کے باپ دادوں نے سو ان کو خبر نہیں، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ثابت ہو چکی ہے بات ان میں بہتوں پر سو وہ نہ مانیں گے، نمبر 3، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں طوق سو وہ ہیں ٹھوڑیوں تک، پھر ان کے سرالل یعنی ابھرا اونچے ہو رہے ہیں، نمبر 4، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور بنائی ہم نے ان کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار، پھر اوپر سے ڈھانک دیا سو ان کو کچھ نہیں سوجھتا، نمبر 5، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے یقین نہیں کریں گے، نمبر 6، إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، تو ڈر سنائے اس کو جو چلے سمجھائے پر اور ڈر رحمان سے بن دیکھے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، سو اس کو خوشخبری دے معافی کی اور عزت کے ثواب کی، نمبر 7، انا نحن نحیی، ہم ہیں جو زندہ کرتے ہیں۔ تفسیر نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر قرآن کی گواہی، یعنی قرآن کریم اپنی اعجازی شان پر حکمت تعلیمات اور پختہ مضامین کے لحاظ سے بڑا زبردست شاہد اس بات کا ہے کہ جو نبی امی اس کو لے کر آیا یقیناً وہ اللہ کا بھیجا ہوا اور بے شک و شبہ سیدھی راہ پر ہے، اس کی پیروی کرنے والوں کو کوئی اندیشہ منزل مقصود سے بھٹکنے کا نہیں، نمبر 2، یعنی یہ دین کا سیدھا راستہ یا قرآن حکیم اس خدا کا اتارا ہوا ہے جو زبردست بھی ہے کہ منکر کو سزا دیے بغیر نہ چھوڑے، اور رحم فرمانے والا بھی کہ ماننے والے کو نوازش و بخشش سے مالا مال کر دے، اسی لیے آیات قرآنیہ میں بعض آیات شان لطف و مہر کا اور بعض شان غضب و قہر کا پہلو لیے ہوئے ہیں، نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ انذار، یعنی بہت کھٹن کام آپ کے سپرد ہوا، اس قوم یعنی عرب کو آپ قرآن کے ذریعے سے ہوشیار و بیدار کریں، جس کے پاس صدیوں سے کوئی جگانے والا نہیں بھیجا تھا، وہ جاہل و غافل قوم جسے نہ خدا کی خبر، نہ آخرت کی، نہ ماضی سے عبرت، نہ مستقبل کی فکر، نہ مبدا پر نظر، نہ منتہا پر، نہ نیک و بد کی تمیز، نہ بھلے برے کا شعور، اس کو اتنی ممتد جہالت و غفلت کے اندھیریوں سے نکال کر رشد و ہدایت کی صاف سڑک پر لا کھڑا کرنا کوئی معمولی اور سہل کام نہیں ہے، بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری قوت اور زور و شور کے ساتھ ان کو اس غفلت و جہالت کے خوفناک نتائج اور بھیانک مستقبل سے ڈرا کر فلاح و بہبود کے اعلیٰ مدارج پر پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ قوم اپنی اعلیٰ کامیابی سے تمام عالم کے لیے کامیابی کا دروازہ کھول دے، لیکن بہت افراد وہ ملیں گے جو کسی قسم کی نصیحت پر کان دھرنے والے نہیں، اسی لیے ان پر شیطان پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے، جو ان کی حماقتوں اور شرارتوں کو ان کی نگاہ میں خوشنما کر کے دکھلاتا اور اگلے پچھلے سب احوال کو خواہ کتنے ہی گندے ہوں خوبصورت بنا کر ظاہر کرتا ہے۔ آخر یہ لوگ دوسری زندگی سے بالکل منکر ہو کر اپنی فانی خواہشات ہی کو قبلہ مقصود ٹھہرا لیتے ہیں، اس وقت ایک طرف سے شیطان کی بات لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مخلصین کے سوا میں سب کو بہکا کر رہوں گا، سچی ہوتی ہے، اور دوسری طرف حق تعالیٰ کا قول لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے اور تیرے پیروں سے دوزخ کو بھر دوں گا، ثابت اور چسپاں ہو جاتا ہے۔ باقی علم الہی میں تو ازل سے ثابت ہے کہ فلاں قوم کے فلاں افراد اپنی بدتمیزی اور لاپرواہی سے شیطان کے اغوا میں پھنس کر عذاب الہی کے مستحق ہوں گے، ایسے لوگوں کو راہ پر آنے اور ماننے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ بس آپ کو سلسلہ انذار و اصلاح میں اگر ایسی ہمت شکن واقعات کا مقابلہ کرنا پڑے تو ملول و غمگین نہ ہو، اپنا فرض ادا کیے جائیں اور نتیجہ خدا کے سپرد کر دیں۔ تقریر بالا کو سمجھنے کے لیے یہ آیات پیش نظر رکھیے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، سورہ زخرف، رکوع نمبر 4۔ شیطان کن لوگوں پر مسلط ہوتا ہے؟
معلوم ہوا کہ شیطان ابتداً کسی پر مسلط نہیں کیا جاتا، بلکہ اندھا بن کر نصیحت سے اعراض کرتے رہنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آخر کار شیطان مسلط ہو جائے۔ جیسے ہاتھ پاؤں سے مدت تک کام نہ لے تو وہ عضو بیکار کر دیا جاتا ہے۔ قال تعالی فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، سورہ صف رکوع نمبر 1۔ ونقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ ونذرہم فی طغیانہم یعمہون، سورہ انعام رکوع نمبر 13۔ وقیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفہم وحق علیہم القول فی حامیم سجدہ رکوع نمبر 3۔ تسلط کے بعد شیطان یہ کام کرتا ہے جس کا نتیجہ حق علیہم القول ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین اولئک الذین حق علیہم القول فی سورہ احقاف رکوع نمبر 2۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ لفظ حق القول ان لوگوں پر صادق آتا ہے جو موت کے بعد کی دوسری زندگی کا یقین ہی نہیں رکھتے، نہ برائی کو برائی سمجھتے ہیں بلکہ اغواء شیطانی سے اپنی بدیوں کو نیکی اور گمراہی کو ہدایت تصور کر لیتے ہیں۔ کیسی ہی معقول دلائل سنائیے اور کھلے کھلے نشان دکھلائیے، سب کو جھٹلاتے رہیں اور فضول حجتیں نکالتے رہیں، بظاہر ہادیوں اور پیغمبروں کی بات کی طرف کان جھکائیں مگر ایک حرف سمجھنے کی کوشش نہ کریں، محض ہوا و ہوس کو اپنا معبود ٹھہرا لیں، نہ عقل سے کام لیں نہ آنکھوں سے۔ کن لوگوں کے دلوں پر مہر لگتی ہے؟ یہی لوگ ہیں جن کے اعراض و عناد کے نتیجے میں آخر کار اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر کر دیتا ہے، ان میں خیر کے گھسنے کی پھر ذرا گنجائش نہیں رہتی۔ جیسے کوئی شخص اپنے اوپر روشنی کے سب دروازے بند کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے، یا ایک بیمار دوا پینے کی قسم کھا لے، طبیب سے دشمنی کرے، ہر قسم کی بد پرہیزی پر تیار ہو جائے تو اللہ اس کے مرض کو مہلک بنا دیتا ہے اور مایوسی کے درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں تِلْكَ الْقُرْآنَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، سورہ اعراف رکوع نمبر 13۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين، سورہ یونس رکوع نمبر 8۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، سورہ روم رکوع نمبر 6۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، سورہ مومن رکوع نمبر 4۔ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، سورہ محمد رکوع نمبر 2۔ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، سورہ نساء رکوع نمبر 22۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، مطففین رکوع نمبر 1۔ افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، الجاثیہ رکوع نمبر 3۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، سورہ اعراف رکوع نمبر 22۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئک الذین لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، سورہ مائدہ رکوع نمبر 6۔ نمبر 4، یہ انہی لوگوں کے حق میں ہے جن کا ذکر گزشتہ فائدے میں ہوا۔ یہ طوق، عادات و رسومات، حب جاہ و مال اور تقلید آباء و اجداد کے تھے جنہوں نے ان کے گلے سختی سے دبا رکھے تھے اور نخوت و تکبر کی وجہ سے ان کے سر نیچے نہیں جھکتے تھے۔ نمبر 5، کفار اور ہدایت کے درمیان دیواریں۔ نبی کی عداوت نے ان کے اور قبول ہدایت کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی تھیں۔ جاہلانہ رسوم و اطوار اور اہواء و آرائے فاسدہ کے اندھیریوں میں اس طرح بند تھے کہ آگاہ پیچھا اور نہ شیب و فراز کچھ نظر نہ آتا، نہ ماضی پر نظر تھی نہ مستقبل پر، باقی ان کے افعال کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف اس لیے کی گئی کہ خالق خیر و شر کا وہی ہے اور اسباب پر مسببات کا ترتب اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے دلائل آفاقیہ میں غور کرنے کی نفی ہوئی، جیسا کہ فہم مقمحون میں دلائل انفسیہ کی طرف ملتفت نہ ہونے کا اشارہ تھا، کیونکہ سر اور
اوپر کو الل رہا تھا جھک نہ سکے تو اپنے بدن پر نظر نہیں پڑ سکتی۔ نمبر 6، ان کو برابر ہے لیکن آپ کے حق میں برابر نہیں، بلکہ ایسی سخت معاند اور سرکش قوم کو نصیحت کرنا اور اصلاح کے درپے ہونا عظیم درجات کے حصول کا سبب ہے، اور کبھی یہ اخلاق دوسرے کی ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس طرح کی آیات سورہ بقرہ کے اوائل میں گزر چکی ہیں۔ نمبر 7، ڈرنے والے ہی ہدایت پاتے ہیں، یعنی ڈرانے کا فائدہ اسی کے حق میں ظاہر ہوتا ہے جو نصیحت کو مان کر اس پر چلے اور اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہو۔ جس کو خدا کا ڈر ہی نہیں، نہ نصیحت کی کچھ پرواہ، وہ نبی کی تنبیہ و تذکیر سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ ایسے لوگ بجائے مغفرت و عزت کی سزا اور ذلت کے مستحق ہوں گے۔ آگے اشارہ کرتے ہیں کہ فریقین کو اس عزت و ذلت کا پورا اظہار زندگی کے دوسرے دور میں ہوگا، جس کے مبادی موت کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں۔ الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، مردوں کو نمبر 1 اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے اور جو نشان ان کے پیچھے رہے۔ نمبر 2 وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز گن لی ہے ہم نے ایک کھلی اصل میں۔ نمبر 3 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان کر ان کے واسطے ایک مثل اس گاؤں کے لوگوں کی۔ نمبر 4 إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب کہ آئے اس میں بھیجے ہوئے۔ نمبر 5 اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف 2 تو ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے قوت دی تیسرے سے تو تب کہا انہوں نے ہماری طرف آئے ہوئے ہیں بھیجے ہوئے۔ نمبر 6 قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ بولے تم تو یہی انسان ہو جیسے ہم۔ وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا تم سارے جھوٹ کہتے ہو۔ نمبر 7 قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم بے شک تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ نمبر 8 وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا ذمہ یہی ہے پیغام پہنچا دینا کھول کر۔ نمبر 9 قالوا انا تطیرنا بکم، بولے ہم نے نامبارک دیکھا یعنی پایا تم کو۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور اگر تم باز نہ رہو گے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور تم کو پہنچے گا ہمارے ہاتھ سے عذاب دردناک۔ نمبر 10 قالوا طائرکم معکم، کہنے لگے تمہاری نامبارکی تمہارے ساتھ ہے۔ تفسیر نمبر 1 بعث بعد الموت یقینی ہے، یعنی موت کے بعد دوسری زندگی یقینی ہے جہاں سب اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے، اور شاید ادھر بھی اشارہ ہو کہ یہ قوم عرب جس کی روحانی قوتیں بالکل مردہ ہو چکی ہیں، حق تعالیٰ کو قدرت ہے کہ پھر ان میں زندگی کی روح پھونک دے کہ وہ دنیا میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں کرے اور آنے والے نسلوں کے لیے اپنے آثار عظیمہ کو چھوڑ جائے۔ نمبر 2 نیک بد اعمال کا ریکارڈ، یعنی نیک و بد اعمال جو آگے بھیج چکے اور بعض اعمال کے اچھے برے اثرات یا نشان جو پیچھے چھوڑے، مثلا کوئی کتاب تصنیف کی یا علم سکھلایا یا عمارت بنائی یا کوئی رسم ڈالی، نیک یا بد سب اس میں داخل ہیں، بلکہ الفاظ کے عموم میں وہ نشان قدم بھی شامل ہو سکتے ہیں جو کسی عبادت کے لیے چلتے وقت زمین پر پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض احادیث صحیحہ میں تصریح ہے دیارکم تکتب آثارکم۔ نمبر 3 لوح محفوظ، یعنی جس طرح تمام اعمال و آثار وقوع کے بعد ضابطہ کے موافق لکھے جاتے ہیں، قبل از وقوع بھی ایک ایک چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ لکھنا بھی محض انتظامی ضوابط و مصالح کی بنا پر ہے، ورنہ اللہ کے علم میں قدیم میں ہر چھوٹی بڑی چیز پہلے سے موجود و حاضر ہے، اسی کے موافق لوح محفوظ میں نقل کی جاتی ہے۔ نمبر 4 اصحاب قریہ، یہ گاؤں اکثر کے نزدیک شہر انطاکیہ ہے، اور بائبل کتاب اعمال کے 8ویں اور 11ویں باب میں ایک اسی قصہ کے مشابہ کچھ تفاوت کے ساتھ شہر انطاکیہ کا بیان ہوا ہے، لیکن ابن کثیر نے تاریخی حیثیت سے اور سیاق قرآن کے لحاظ سے اس پر کچھ اعتراضات کیے ہیں، اگر وہ صحیح ہوں تو کوئی اور بستی ماننی پڑے گی، واللہ عالم۔ اس قصہ کا ذکر مومنین کے لیے بشارت اور مکذبین کے لیے عبرت ہے۔ نمبر 5 ان کے ناموں کی صحیح تعین نہیں ہو سکتی اور نہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے یا کسی پیغمبر کے واسطے سے حکم ہوا تھا کہ اس کے نائب ہو کر فلاں بستی کی طرف جاؤ۔ دونوں احتمال ہیں، گو متبادر یہی ہے کہ پیغمبر ہوں، شاید حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے ہوں گے۔ نمبر 6 اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، یعنی اول 2 گئے پھر ان کی تائید کے لیے تیسرا بھیجا گیا، تینوں نے مل کر کہا کہ ہم خود نہیں آئے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لہٰذا جو کچھ ہم کہیں اسی کا پیغام سمجھو۔
نمبر 7 یعنی تم میں کوئی سرخاب کا پر نہیں جو اللہ تمہیں بھیجتا، ہم سے کس بات میں تم بڑھ کر تھے؟ بس رہنے دو، خواہ خدا کا نام نہ لو، اس نے کچھ نہیں اتارا۔ تینوں سازش کر کے ایک جھوٹ بنا لائے، اسے خدا کی طرف نسبت کر دیا۔ نمبر 8 کفار کے اعتراضات کا جواب، یعنی اگر ہم خدا پر جھوٹ لگاتے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے، کیا وہ اپنے فعل سے برابر جھوٹوں کی تصدیق کرتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تم سمجھو یا نہ سمجھو، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اسی لیے فعلاً ہماری تصدیق کر رہا ہے۔ نمبر 9 یعنی ہم اپنا فرض ادا کر چکے، خدا کا پیام خوب کھول کر واضح، معقول اور دل نشین طریقہ سے تم کو پہنچا دیا۔ اب اتمام حجت کے بعد خود سوچ لو کہ تکذیب و عداوت کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 10 مرسلین کی تکذیب اور ضد، شاید تکذیب مرسلین اور کفر و عناد کی شامت سے قحط وغیرہ پڑا ہوگا، یا مرسلین کے سمجھانے پر آپس میں اختلاف ہوا، کسی نے مانا کسی نے نہ مانا، اس کو نامبارک کہا، یعنی تمہارے قدم کیا آئے، قحط اور نا اتفاقی کی بلا ہم پر ٹوٹ پڑی۔ یہ سب تمہاری نحوست ہے والعیاذ باللہ، ورنہ پہلے ہم اچھے خاصے آرام چین سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ بس تم اپنے واعظ و نصیحت سے ہم کو معاف رکھو، اگر یہ روش نہ چھوڑو گے اور واعظ و نصیحت سے باز نہ آؤگے تو ہم سخت تکلیف و عذاب پہنچا کر تم کو سنسار کر ڈالیں گے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اتنی اس بات پر تم کو سمجھایا؟ بل انتم قوم مسرفون، کوئی نہیں پر تم لوگ ہو حد پر نہیں رہتے۔ نمبر 1 وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مردود دوڑتا ہوا، نمبر 1 مرد دوڑتا ہوا۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا۔ نمبر 2 قال یا قوم اتبعوا المرسلین، بولا اے قوم چلو راہ بھیجے ہوئوں کی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، چلو راہ پر ایسے شخص کی جو تم سے بدلہ نہیں چاہتے اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ تفسیر نمبر 1 یعنی تمہارے کفر و تکذیب کی شامت سے عذاب آیا، اگر حق و صداقت کو سب مل کر قبول کر لیتے، نہ یہ اختلاف مضمون پیدا ہوتا، نہ اس طرح مبتلا آفات ہوتے۔ پس نامبارکی اور نحوست کے اسباب خود تمہارے اندر موجود ہیں، پھر کیا اتنی بات پر کہ تمہیں اچھی نصیحت اور فرمائش کی اور بھلا برا سمجھایا، اپنی نحوست ہمارے سر ڈالنے لگے اور قتل کی دھمکیاں دینے لگے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم عقل و آدمیت کی حدود سے خارج ہو جاتے ہو، نہ عقل سے سمجھتے ہو نہ آدمیت کی بات کرتے ہو۔ نمبر 2 ایک مرد صالح کی حمایت اور فہمائش، کہتے ہیں اس مرد صالح کا نام حبیب تھا، شہر کے پرلے کنارے عبادت میں مشغول رہتا اور کسب حلال سے کھاتا تھا، فطری صلاحیت نے چپ نہ بیٹھنے دیا۔ قصہ سنتے ہی مرسلین کی تائید و حمایت اور مکذبین کی نصیحت و فرمائش کے لیے دوڑتا ہوا آیا۔ مبادہ اشقیاء اپنی دھمکیوں کو پورا کرنے لگے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرسلین کی آواز کا اثر شہر کے دور دراز حصوں تک پہنچ گیا تھا۔ نمبر 3 یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کا پیغام لے کر آئے ہیں، جو نصیحت کرتے ہیں اس پر خود کاربند ہے، اخلاق اعمال اور عادات و اطوار سب ٹھیک ہیں، بے غرض خیر خواہی کرتے ہیں، کوئی معاوضہ تم سے نہیں چاہتے، پھر ایسے بے لوث بزرگوں کا اتباع کیوں نہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو پیغام بھیجے کیوں قبول نہ کیا جائے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھ کو کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اس کی جس نے مجھ کو بنایا، نمبر 1، اور اسی کی طرف سب پھر جاؤ گے۔ نمبر 2 أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، بھلا میں پکڑوں اس کے سوا اوروں کو پوجنا کہ اگر مجھ پر چاہے رحمان تکلیف تو کچھ کام نہ آئے مجھ کو ان کی سفارش اور نہ وہ مجھ کو چھڑائیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تو تب تو میں بھٹکتا گمراہ رہوں صریح۔ نمبر 3 انی آمنت بربکم فاسمعون، میں یقین لایا تمہارے رب پر، مجھ سے سن لو۔ نمبر 4 قیل ادخل الجنہ، حکم ہوا چلا جا بہشت میں۔ نمبر 5 قال یا لیت قومی یعلمون، بولا کسی طرح میری قوم معلوم کر لیں کہ بخشا یعنی بخش دیا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، مجھ کو میرے رب نے اور کیا مجھ کو عزت والوں میں۔ نمبر 6
وما انزلنا علی قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین، اور اتاری نہیں ہم نے اس کی قوم پر اس کے پیچھے کوئی فوج آسمان سے، وما كنا منزلین، اور ہم فوج نہیں اتارا کرتے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، بس یہی تھی ایک چنگھاڑ، پھر اسی دم سب بجھ گئے، یعنی بجھ کر رہ گئے۔ نمبر 7، یا حسرۃ علی العباد، کیا افسوس ہے بندوں پر، ما یأتیہم من، کوئی رسول نہیں آیا۔ تفسیر نمبر 1، یہ اپنے اوپر رکھ کر دوسروں کو سنایا، یعنی تم کو آخر کیا ہوا کہ جس نے پیدا کیا اس کی بندگی نہ کرو۔ نمبر 2، یعنی یہ مت سمجھنا کہ پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیا اب کچھ مطلب اس سے نہیں رہا، نہیں، سب کو مرے پیچھے اسی کے پاس جانا ہے، اس وقت کی فکر رکھو۔ نمبر 3، یعنی کس قدر سری گمراہی ہے کہ اس مہربان و قادر مطلق پروردگار کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کی جائے جو خدا کی بھیجی ہوئی کسی تکلیف سے نہ بذات خود چھڑا سکیں نہ سفارش کر کے نجات دلا سکیں۔ نمبر 4، اپنے ایمان کا اعلان، یعنی مجمع میں بے کھٹ کے اعلان کرتا ہوں کہ میں خدائے واحد پر ایمان لا چکا، اسے سب سن رکھیں، شاید مرسلین کو اس لیے سنایا کہ وہ اللہ کے ہاں گواہ رہیں، اور قوم کو اس لیے کہ سن کر کچھ متاثر ہوں، یا کم از کم دنیا ایک مومن کی قوت ایمان کا مشاہدہ کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ نمبر 5، جنت میں داخلہ، یعنی فوراً بہشت کا پروانہ مل گیا۔ آگے نقل کرتے ہیں کہ قوم نے اس کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا، ادھر سے عادت واقع ہوئی ہے، ادھر سے حکم ملا کہ فوراً بہشت میں داخل ہو جا، جیسا کہ ارواح شہداء کے نسبت احادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں۔ نمبر 6، جنت میں اپنی قوم کا خیال، قوم نے اس کی دشمنی کی کہ مار ڈالا، اس کو بہشت میں پہنچ کر بھی قوم کی خیر خواہی کا خیال رہا کہ اگر میرا حال اور جو انعام و اکرام حق تعالیٰ نے مجھ پر کیا ہے معلوم کر لیں تو سب ایمان لے آئیں۔ نمبر 7، قوم پر چنگھاڑ کا عذاب، یعنی اس کے بعد اس کی قوم کفر و ظلم اور تکذیب مرسلین کی پاداش میں ہلاک کی گئی، اور اس اہلاک کے لیے کوئی مزید اہتمام کرنا نہیں پڑا کہ آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی جاتی، نہ حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ قوموں کی ہلاکت کے لیے بڑی بڑی فوجیں بھیجا کریں، یوں کسی خاص موقع پر کسی خاص مصلحت کی وجہ سے فرشتوں کا لشکر بھیج دیں، وہ دوسری بات ہے، وہاں تو بڑے بڑے مدعیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک ڈانٹ کافی ہے۔ چنانچہ اس قوم کا حال بھی یہی ہوا کہ فرشتوں نے ایک چیخ ماری اور سب کے سب اسی دم بجھ کر رہ گئے۔ اور رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس جس سے ٹھٹھا نہیں کرتے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا نہیں دیکھتے کتنی غارت کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں کہ وہ ان کے پاس پھر کر نہیں آئیں گی۔ نمبر 1، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ، اور ان سب میں کوئی نہیں جو اکٹھے ہو کر نہ آئیں ہمارے پاس پکڑے ہوئے۔ نمبر 2، وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے زمین مردہ، احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، اس کو ہم نے زندہ کر دیا اور نکالا اس میں سے اناج، سو اسی میں سے کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون، اور بنائے ہم نے اس میں باغ کھجور کے اور انگور کے، اور بہا دیے اس میں بعض چشمے، لیأکلوا من ثمرہ وما عملته ایدیہم، کہ کھائیں اس کے میووں میں سے۔ نمبر 3، اور اس کو بنایا نہیں ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون، پھر کیوں شکر نہیں کرتے۔ نمبر 4، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون، پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے، اس قسم سے جو اگتا ہے زمین میں اور خود ان میں سے اور چیزوں میں کہ جن کی ان کو خبر نہیں۔ نمبر 5، وآیۃ لہم اللیل، اور ایک نشانیہ ان کے واسطے رات، نسلخ منہ النہار، کھینچ لیتے ہیں یعنی اتار لیتے ہیں ہم اس پر سے دن کو۔ تفسیر نمبر 1، پچھلی قوموں کے حال سے عبرت، یعنی دیکھتے اور سنتے ہیں کہ دنیا میں کتنی قومیں پہلے پیغمبروں سے ٹھٹھا کر کے غارت ہو چکی، جن کا نام و نشان مٹ چکا، کوئی ان میں سے لوٹ کر ادھر واپس نہیں آئی، عذاب کی چکی میں سب پس کر برابر ہو گئی، اس پر بھی عبرت نہیں ہوئی۔ جب کوئی نیا رسول آتا ہے وہی تمسخر اور استہزاء شروع کر دیتے ہیں جو پہلے کفار کی عادت تھی، چنانچہ آج خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کا یہی معاملہ ہے۔ نمبر 2، یعنی وہ تو دنیا کا عذاب تھا اور آخرت کی سزا الگ رہی، یہ نہ سمجھو کہ ہلاک ہو کر ادھر واپس نہیں آتے تو بس قصہ ختم ہوا، نہیں، سب کو پھر ایک دن خدا کے ہاں حاضر ہونا ہے،
جہاں بلا استثناء مجرم پکڑے ہوئے آئیں گے۔ نمبر 3، مظاہر قدرت سے استدلال، یعنی شاید شبہ گزرتا کہ مرے پیچھے کس طرح زندہ ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔ اس کو یوں سمجھا دیا کہ زمین خشک اور مردہ پڑی ہوتی ہے، پھر خدا اس کو زندہ کرتا ہے کہ ایک دم لہلہانے لگتی ہے۔ کیسے کیسے باغ و بہار، غلے اور میوے اس سے پیدا ہوتے ہیں جن کو تم استعمال میں لاتے ہو۔ اس طرح خیال کر لو کہ مردہ ابدان میں روح حیات پھونک دی جائے گی۔ بہرحال مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے جن میں غور کرنے سے باس بعد الموت اور حق تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت اور اس کے انعام و احسان کے مسائل کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ تنبیہ، اوپر کی آیات میں ترہیب کا پہلو نمایاں تھا کہ عذاب الہی سے ڈر کر راہ ہدایت اختیار کریں۔ آیات حاضرہ میں ترغیب کی صورت اختیار فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں اور یہ بھی سمجھیں کہ جو خدا مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ ایمانی حیثیت سے ایک مردہ قوم کو زندہ کر دے، یہ کیا مشکل ہے۔ نمبر 4، یعنی یہ پھل اور میوے قدرت الہی سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں کہ ایک انگور یا کھجور کا دانہ پیدا کر لیں۔ جو محنت اور تردد باغ لگانے اور اس کی پرورش کرنے میں کیا جاتا ہے، اس کو بار آور کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور غور سے دیکھا جائے تو جو کام بظاہر ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے وہ بھی فی الحقیقت حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت و طاقت اور اس کی مشیت و ارادہ سے ہوتا ہے، لہٰذا ہر حیثیت سے اس کی شکر گزاری اور احسان شناسی واجب ہوئی۔ تنبیہ، مترجم محقق رحمۃ اللہ علیہ نے وما عملت ایدیہم میں ما کو نافیہ لیا ہے، کما ہوا داب و اکثر المتاخرین، لیکن سلف سے عموماً ما کا موصولہ ہونا منقول ہے، اور اسی کی تائید ابن مسعود کی قرات ومما عاملت ایدیہم سے ہوتی ہے۔ نمبر 5، جوڑوں کی تخلیق، یعنی نباتات میں، انسانوں میں اور دوسرے مخلوقات میں جن کی انہیں پوری خبر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، خواہ تقابل کی حیثیت سے جیسے عورت مرد، نرد مادہ، کھٹا میٹھا، سیاہ سفید، دن رات، اندھیرا اجالا، یا تماثل کی حیثیت سے جیسے یکساں رنگ اور مزے کے پھل اور ایک شکل و صورت والے کے دو جانور۔ بہرحال مخلوقات میں کوئی مخلوق نہیں جس کا مماثل یا مقابل نہ ہو، یہ صرف خدا ہی کی ذات ہے جس کا کوئی مقابل ہے نہ مماثل، کیونکہ مقابلہ یا مماثلت ان چیزوں میں ہو سکتی ہے جو کسی درجہ میں فی الجملہ اشتراک رکھتی ہوں، خالق و مخلوق کا کسی حقیقت میں اشتراک ہی نہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر تبھی یہ رہ جاتے ہیں اندھیرے میں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے رستہ پر، یعنی ٹھکانے پر۔ نمبر 1، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ سادہ ہے اس زبردست باخبر نے۔ نمبر 2، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کو ہم نے بانٹ دی ہیں منزلیں، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ پھر رہا ہے جیسے ٹہنی پرانی، پھر آ رہا ہے جیسے ٹہنی پرانی۔ نمبر 3، لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ سورج سے کہ پکڑ لے چاند کو، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات آگے بڑھے دن سے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر کوئی ایک چکر میں تیرتے ہیں۔ نمبر 4، وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے کہ ہم نے اٹھا لیا ان کی نسل کو اس بھری ہوئی کشتی میں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور بنا دیا ہم نے ان کے واسطے کشتی جیسی چیزوں کو جس پر سوار ہوتے ہیں۔ نمبر 5، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبا دیں پھر کوئی نہ پہنچے ان کی فریاد کو اور نہ۔ تفسیر نمبر 1، دن اور رات کی تبدیلیوں میں اللہ کی نشانی۔ سلخ کہتے ہیں کہ جانور کی کھال اتارنے کو جس کے نیچے کا گوشت ظاہر ہو جائے، اسی طرح سمجھ لو رات کی تاریکی پر دن کی چادر پڑی ہوئی ہے۔ جس وقت یہ نور کی چادر اوپر سے اتار لی جاتی ہے، لوگ اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ سورج اپنے مقررہ رفتار سے معینہ وقت پر آ کر سب جگہ اجالا کرتا ہے۔ لیل و نہار کے ان تقلبات پر
قیاس کر کے سمجھ لو کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ عالم کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور بے شک وہی ایک خدائے لائق پرستش ہے جس کے ہاتھ میں عظیم الشان انقلابات کی باغ ہے، جس سے ہم کو مختلف قسم کے فوائد پہنچتے ہیں۔ نیز جو قادر مطلق رات کو دن سے تبدیل کرتا ہے، کیا کچھ بعید ہے کہ بذریعہ آفتاب رسالت کے دنیا سے جہالت کی تاریکیوں کو دور کر دے؟ لیکن رات دن اور چاند سورج کے طلوع و غروب کی طرح ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، سورج کی چال اور مستقر۔ سورج کی چال اور راستہ مقرر ہے، اسی پر چلا جاتا ہے، 1 انچ یا 1 منٹ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ جس کام پر لگا دیا ہر وقت اس میں مشغول ہے، کسی دم قرار نہیں۔ رات دن کی گردش اور سال بھر کے چکر میں جس ٹھکانے پر اسے پہنچنا ہے پہنچتا ہے، پھر وہاں سے باذن خداوندی نیا دورہ شروع کرتا ہے۔ قرب قیامت تک اس طرح کرتا رہے گا تاکہ ایک وقت آئے گا جب اس کو حکم ہوگا کہ جدھر سے غروب ہوا ادھر سے الٹا واپس آئے۔ یہی وقت ہے کہ جب باب توبہ بند کر دیا جائے گا، کما ورد فی الحدیث الصحیح۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کے طلوع و غروب کا یہ سب نظام اس زبردست اور باخبر ہستی کا قائم کیا ہوا ہے جس کے انتظام کو کوئی دوسرا شکست نہیں کر سکتا، اور نہ اس کی حکمت و دانائی پر کوئی حرف گیری کر سکتا ہے۔ وہ خود جب چاہے اور جس طرح چاہے الٹ پلٹ کرے، کسی کو کیا مجال انکار نہیں ہو سکتی۔ تنبیہ: اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آئی ہے جس میں شمس کے تحت العرش سجدہ کرنے کا ذکر ہے، یہاں اس کی تشریح کا موقع نہیں۔ اس پر ہمارا مستقل مضمون سجود الشمس کے نام سے چھپا ہوا ہے، ملاحظہ کر لیا جائے۔ نمبر 3، چاند کی منزلیں۔ سورج کی طرح چاند ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتا، بلکہ روزانہ گھٹتا بڑھتا۔ اس کی 28 منزلیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں، ان کو ایک معین نظام کے ساتھ درجہ بدرجہ طے کرتا ہے۔ پہلی آیات میں رات دن کا بیان تھا، پھر سورج کا ذکر کیا جس سے سالوں اور فصلوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ اب چاند کا تذکرہ کرتے ہیں جس کی رفتار سے قمری مہینوں کا وجود وابستہ ہے۔ چاند سورج کے مہینے کے آخر میں ملتے ہیں تو چاند چھپ جاتا ہے، جب آگے بڑھتا ہے تو نظر آتا ہے، پھر منزل بمنزل بڑھتا چلا جاتا ہے اور 14ویں شب کو پورا ہو کر بعد میں گھٹنا شروع ہوتا ہے، آخر رفتہ رفتہ اسی پہلی حالت پر آ پہنچتا ہے اور کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا، خمدار اور بے رونق سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ سیاروں کا مدار میں تیرنا۔ سورج کی سلطنت دن میں ہے اور چاند کی رات میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند کی نور افشانی کے وقت سورج اس کو آ دبائے، یعنی دن آگے بڑھ کر رات کا کچھ حصہ اڑا لے، یا رات سبقت کر کے دن کے ختم ہونے سے پہلے آ جائے۔ جس زمانہ اور جس ملک میں جو اندازہ رات دن کا رکھ دیا ہے، ان کرات کے مجال نہیں کہ 1 منٹ آگے پیچھے ہو سکے۔ ہر ایک سیارہ اپنے مدار میں پڑا چکر کھا رہا ہے، اس سے ایک قدم ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا، اور باوجود اس قدر سریع الحرکت اور کھلی ہوئی فضا کے نہ ایک سے دوسرے سے ٹکراتا ہے، نہ مقررہ انداز سے زیادہ تیز یا سست ہوتا ہے۔ کیا یہ اس کا واضح نشان نہیں کہ یہ سب عظیم الشان مشینیں اور ان کے تمام پرزے کسی ایک زبردست مدبر و دانا ہستی کے قبضہ اقتدار میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں؟ پھر جو ہستی رات دن اور چاند سورج کا عدل بدل کرتی ہیں، وہ تمہارے فنا کرنے اور فنا کے بعد دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہوگی؟ الیاذ باللہ۔ تنبیہ: حضرت شاہ صاحب للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر کی تعبیر کا نقطہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سورج چاند اخیر مہینہ میں ملتے ہیں تو چاند پکڑتا ہے سورج کو، سورج چاند کو نہیں پکڑتا، اس لیے للقمر ينبغي له ان يدرك الشمس نہیں فرمایا، واللہ عالم۔ نمبر 5، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو آدم کی نسل کو اس بھری ہوئی کشتی پر سوال کر لیا جو حضرت نوح نے بنائی تھی، ورنہ انسان کا تخم باقی نہ رہتا۔ پھر اس کشتی کے نمونہ کی دوسری کشتیاں اور جہاز تمہارے لیے بنا دیے جن پر تم آج تک لدے پھرتے ہو، یا کشتیوں جیسی دوسری سواریاں پیدا کر دی جس پر سوار ہوتے ہو، مثلا اونٹ جن کو عرب سفائن البر خشکی کی کشتیاں کہا کرتے تھے۔ ہم ینقذون، وہ چھڑائے جائیں، الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، مگر ہم اپنی مہربانی سے اور ان کا کام چلانے کو ایک وقت تک۔ نمبر 1، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کہیے ان کو کہ بچو اس سے جو تمہارے سامنے آتا ہے اور پیچھے چھوڑتے ہو، شاید کہ تم پر رحم ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور کوئی حکم نہیں پہنچتا ان کو اپنے رب کے حکموں سے جس کو
وہ ٹلاتے نہ ہوں یعنی ٹال نہیں جاتے۔ نمبر 2 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، اور جب کہے ان کو خرچ کرو کچھ اللہ کا دیا، کہتے ہیں منکر ایمان والوں کو ہم کیوں کھلائیں ایسوں کو، اللہ کہ اللہ چاہتا ہے تو اس کو کھلا دیتا۔ نمبر 3 إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تم لوگ تو بالکل بہک رہے ہو سری۔ نمبر 4 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ نمبر 5 مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، یہ تو راہ دیکھتے ہیں ایک چنگھاڑ کی جو ان کو آپ پکڑے گی جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پھر نہ کر سکیں گے یعنی نہ ہو سکے گا کہ کچھ کہہ مریں۔ تفسیر نمبر 1 انسان کا بحری سفر، یعنی یہ مشت استخوا انسان دیکھو کیسے خوفناک سمندروں کو کشتی کے ذریعے عبور کرتا ہے جہاں بڑے بڑے جہازوں کی حقیقت ایک تنکے کے برابر نہیں۔ اگر اللہ اس وقت غرق کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے، اور کون ہے جو فریاد کو پہنچے، مگر یہ اس کی مہربانی اور مصلحت ہے کہ اس طرح سب بحری سواریوں کو غرق نہیں کرتا، کیونکہ اس کی رحمت و حکمت مقتضی ہے کہ ایک معین وقت تک دنیا کا کام چلتا رہے۔ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ اس کی نشانیوں کو نہیں سمجھتے اور نہ اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ نمبر 2 کفار کی روگردانی، سامنے آتا ہے جزا کا دن اور پیچھے چھوڑے اپنے اعمال، یعنی جب کہا جاتا ہے قیامت کی سزا اور بدعمالیوں کی شامت سے بچنے کی فکر کرو تاکہ خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو، تو نصیحت پر ذرا کان نہیں دھرتے، ہمیشہ خدائی احکام سے روگردانی کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3 کفار کا استہزاء، یعنی اور احکام الہی تو کیا مانتے، فقیروں مسکینوں پر خرچ کرنا تو ان کے نزدیک بھی کار ثواب ہے، لیکن یہی مسلم بات جب پیغمبر اور مومنین کی طرف سے کہی جاتی ہے تو نہایت بھونڈے طریقے سے تمسخر کے ساتھ یہ کہہ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ جنہیں خود اللہ میاں نے کھانے کو نہیں دیا ہم انہیں کیوں کھلائیں، ہم تو اللہ کی مشیت کے خلاف کرنا نہیں چاہتے، اگر اس کی مشیت ہوتی تو ان کو فقیر و محتاج اور ہمیں غنی و تبنگر نہ بناتا۔ فقر و غنا کی حکمت، خیال کرو اس حماقت اور بے حیائی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ کیا خدا کسی کو دینا چاہے تو اس کی یہ ایک ہی صورت ہے کہ خود بلا واسطہ رزق اس کے ہاتھ پر رکھ دے، اگر وسائط دلانا بھی اس کی مشیت سے ہے تو تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ اللہ ان کو روٹی دینا نہیں چاہتا؟ یہ تو اس کا امتحان ہے کہ اغنیاء کو فقراء کی اعانت پر مامور فرمایا اور ان کے توسط سے رزق پہنچانے کا وہ سامان کیا۔ جو اس امتحان میں ناکامیاب رہا اسے اپنی بدبختی اور شقاوت پر رونا چاہیے۔ تنبیہ، بعض سلف کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات بعض زنادقہ کے حق میں ہیں، اس صورت میں ان کے اس قول کو تمسخر پر حمل نہ کیا جائے گا بلکہ حقیقت پر رکھیں گے۔ نمبر 4 اگر یہ جملہ کفار کے قول کا تتمہ ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے گروہ مومنین، تم صریح گمراہی میں پڑے ہو، ایسے لوگوں کا پیٹ بھرنا چاہتے ہو جن کا خدا پیٹ بھرنا نہیں چاہتا، لیکن ظاہر یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کفار کو خطاب ہے کہ کس قدر بہکی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ گمراہی ہے نیک کام میں تقدیر کے حوالے کرنا اور اپنے مزے میں لالچ پر دوڑنا۔ نمبر 5 یعنی یہ قیامت اور عذاب کی دھمکیاں کب پوری ہوں گی؟ اگر سچے ہو تو جلدی پورا کر کے دکھلاؤ۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ اپنے گھر کو پھر کر جا سکیں گے۔ نمبر 1 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور پھونکی جائے گی سور، پھر تبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے۔ نمبر 2 قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، کہیں گے اے خرابی ہماری کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے۔ نمبر 3 هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، یہ وہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے۔ نمبر 4 إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ، بس ایک چنگھاڑ ہوگی پھر اسی دم وہ سارے ہمارے پاس پکڑے چلے آئیں۔ نمبر 5 فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی پر ذرا اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے۔ نمبر 6 إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، تحقیق بہشت کے لوگ آج ایک مشغلہ یعنی دھندے میں ہیں، باتیں کرتے۔ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، وہ اور ان کی عورتیں سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہیں تکیے لگائے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ، ان کے لیے وہاں ہے میوہ اور ان کے لیے ہے۔ تفسیر نمبر 1 قیامت کا اچانک آنا، یعنی قیامت ناگہاں آ پکڑے گی
اور وہ اپنے معاملات میں غرق ہوں گے۔ جس وقت پہلا سور پھونکا جائے گا سب ہوش و حواس جاتے رہیں گے اور آخر مر کر ڈھیر ہو جائیں گے۔ اتنی فرصت بھی نہ ملے گی کہ فرض کرو مرنے سے پہلے کسی کو کچھ کہنا چاہیں تو کہہ گزریں، یہ جو گھر سے باہر تھے وہ واپس جا سکیں۔ نمبر 2، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور فرشتے ان کو جلد جلد دھکیل کر میدان حشر میں لے جائیں گے۔ نمبر 3، شاید نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے درمیان ان پر نیند کی حالت طاری کر دی جائے، یا قیامت کا ہولناک منظر دیکھ کر عذاب قبر کو اہون سمجھیں گے اور نیند سے تشبیہ دیں گے، یا مرقد بمعنی مضجع کے ہو، نیند کی کیفیت سے تجرید کر لی جائے۔ واللہ عالم۔ نمبر 4، حق تعالیٰ کا کفار کو جواب۔ یہ جواب اللہ کی طرف سے اس وقت ملے گا یا مستقبل کو حاضر قرار دے کر اب جواب دے رہے ہیں، یعنی کیا پوچھتے ہو کس نے اٹھا دیا؟ ذرا آنکھیں کھولو، یہ وہی اٹھانا ہے جس کا وعدہ خدائے رحمان کی طرف سے کیا گیا تھا اور پیغمبر جس کی خبر برابر دیتے رہے تھے۔ نمبر 5، یعنی کوئی متنفس نہ بھاگ سکے گا نہ روپوش ہو سکے گا۔ نمبر 6، آخرت میں انصاف، یعنی نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی نہ جرم کی حیثیت سے زیادہ سزا ملے گی، ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا، اور جو نیک و بد کرتے تھے فی الحقیقت عذاب و ثواب کی صورت میں وہی سامنے آ جائے گا۔ ما یدعون، جو کچھ مانگے۔ نمبر 1، سلام قولا من رب الرحیم، سلام بولنا ہے رب مہربان سے۔ نمبر 2، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور تم الگ ہو جاؤ آج اے گناہ گارو۔ نمبر 3، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، میں نے نہ کہہ رکھا تھا تم کو اے آدم کی اولاد کہ نہ پوجو شیطان کو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ پوجو مجھ کو، یہ راہ ہے سیدھی۔ نمبر 4، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور وہ بہکا لے گیا تم میں سے بہت خلقت کو۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، پھر کیا تم کو سمجھ نہ تھی؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ تھا۔ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، جا پڑو اس میں آج کے دن بدلہ اپنے کفر کا۔ نمبر 5، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر اور بولیں گے ہم ان سے ان کے ہاتھ، اور بتلائیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کماتے تھے۔ نمبر 6، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ، اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں ان کی۔ تفسیر نمبر 1، اہل جنت کا حال۔ بہشت میں ہر قسم کی عیش و نشاط کا سامان ہوگا، دنیا کی مکروہات سے چھوٹ کر آج ہی ان کا مشغلہ ہوگا۔ وہ اور ان کی عورتیں آپس میں گھل مل کر اعلیٰ درجے کے خوشگوار سایوں میں مسہریوں پر آرام کر رہے ہوں گے۔ ہمہ قسم کے میوے اور پھل وغیرہ ان کے لیے حاضر ہوں گے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کے لیے جنتیوں کے دل میں طلب اور تمنا ہوگی وہ ہی دی جائے گی اور منہ مانگی مرادیں ملیں گی۔ یہ تو جسمانی لذائذ کا حال ہوا، آگے روحانی نعمتوں کی طرف سلام قولا من رب الرحیم سے ایک ذرا سا اشارہ فرماتے ہیں۔ نمبر 2، اہل جنت کو حق تعالیٰ کا سلام، یعنی اس مہربان و پروردگار کی طرف سے جنتیوں کو سلام بولا جائے گا، خواہ فرشتوں کے ذریعے سے یا جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے بلا واسطہ خود رب کریم سلام ارشاد فرمائیں گے۔ اس وقت کی عزت و لذت کا کیا کہنا۔ اللہم ارزقنا هذه النعمت العظمی بحرمت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ نمبر 3، مجرموں کی علیحدگی، یعنی جنتیوں کے عیش و آرام میں تمہارا حصہ کوئی نہیں، تمہارا مقام دوسرا ہے جہاں رہنا ہوگا۔ نمبر 4، یعنی اس دن کے لیے تم کو انبیاء علیہ السلام کی زبانی بار بار سمجھایا گیا تھا کہ شیطان لعین کی پیروی مت کرنا جو تمہارا سری دشمن ہے، وہ جہنم میں پہنچائے بغیر نہ چھوڑے گا، اور اگر ابدی نجات چاہتے ہو تو سیدھی راہ پر پڑی ہوئی ہے، اس پر چلے آؤ اور اکیلے ایک خدا کے پرستش کرو۔ نمبر 5، کفار کو ملامت، یعنی افسوس اتنی نصیحت و فہمائش پر بھی تم کو عقل نہ آئی اور اس ملعون نے ایک خلقت کو گمراہ کر چھوڑا۔ کیا تمہیں اتنی سمجھ نہ تھی کہ دوست دشمن میں تمیز کر سکتے اور اپنے نفع و نقصان کو پہچانتے؟ دنیا کے کاموں میں تو اس قدر ہوشیاری اور ذہانت دکھلاتے تھے، مگر آخرت کے معاملے میں اتنے غبی بن گئے کہ موٹی موٹی باتوں کے سمجھنے کی لیاقت نہ رہی۔ اب اپنی حماقتوں کا خمیازہ بھگتو۔ یہ دوزخ اختیار ہے جس کا بصورت کفر اختیار کرنے سے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کفر کا ٹھکانہ یہی ہے، چاہیے کہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤ۔ نمبر 6، ہاتھوں اور پاؤں کی گواہی، یعنی آج اگر
یہ لوگ اپنے جرموں کا زبان سے اعتراف نہ بھی کریں تو کیا ہوتا ہے، ہم منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، حتیٰ کہ بدن کی کھال کو حکم دیا جائے گا کہ ان کے ذریعے سے جن جرائم کا ارتکاب کیا تھا بیان کریں۔ چنانچہ ہر ایک عضو اللہ کی قدرت سے گویا ہوگا اور ان جرموں کی شہادت دے گا، کما قال تعالی حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ حامیم سجدہ رکوع نمبر 3۔ وقال تعالی فی موضع آخر قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء۔ حامیم سجدہ رکوع نمبر 3۔ اعینہم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون۔ آنکھیں پھر دوڑے رستہ پانے کو، پھر کہاں سوجھے۔ ولو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون۔ اور ہم چاہیں، اگر ہم چاہیں تو صورت مسخ کر دیں گے ان کی جہاں کی تہاں، پھر نہ آگے چل سکیں اور نہ وہ الٹے پھر سکیں۔ نمبر 1، ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔ اور جس کو ہم بوڑھا کریں، اوندھا کریں اس کی پیدائش میں، پھر کیا ان کو سمجھ نہیں۔ نمبر 2، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ۔ اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو شعر کہنا اور یہ اس کے لائق بھی نہیں۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ یہ تو خالص نصیحت ہے اور قرآن ہے صاف۔ نمبر 3، لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ تاکہ ڈر سنائے اس کو جس میں جان ہو اور ثابت ہو الزام منکروں پر۔ نمبر 4، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دیا ان کے واسطے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے چوپائے، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ نمبر 5، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ اور عاجز کر دیا ان چوپاؤں کو ان کے آگے، پھر ان میں کوئی ہے ان کی سواری اور کسی کو کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ۔ اور ان کے واسطے چارپاؤں میں فائدے ہیں اور پینے کے گھاٹ۔ تفسیر نمبر 1، کفار کو حق تعالیٰ کی تنبیہ، یعنی جیسے انہوں نے ہماری آیتوں سے آنکھیں بند کر لی ہیں، اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی میں بطور سزا ان کی ظاہری بینائی چھین کر نپٹ اندھا کر دیں کہ دھرا کہ ادھر ادھر جانے کا راستہ بھی نہ سوجھے۔ اور جس طرح یہ لوگ شیطانی راستوں سے ہٹ کر اللہ کی راہ پر چلنا نہیں چاہتے، ہم کو قدرت ہے کہ ان کی صورتیں بگاڑ کر بالکل اپاہج بنا دیں کہ پھر یہ کسی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں، پر ہم نے ایسا نہ چاہا اور ان جوارح و قوا سے ان کو محروم نہیں کیا۔ یہ ہماری طرف سے مہلت اور ڈھیل تھی۔ آج وہی آنکھیں اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ ان بےہودوں نے ہم کو کن نالائق کاموں میں لگا دیا تھا۔ نمبر 2، یعنی آنکھیں چھین لینا اور صورت بگاڑ کر اپاہج بنا دینا کچھ مستبعد مت سمجھو۔ دیکھتے نہیں ایک تندرست اور مضبوط آدمی زیادہ بوڑھا ہو کر کس طرح دیکھنے، سننے اور چلنے پھرنے سے معذور کر دیا جاتا ہے، گویا بچپن میں جیسا کمزور، ناتواں اور دوسرے کے سہارے کا محتاج تھا، بڑھاپے میں پھر اسی حالت کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے۔ تو کیا جو خدا پیرانہ سالی کی حالت میں ان کی قوتیں سلب کر لیتا ہے، جوانی میں نہیں کر سکتا؟ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور شاعری، یعنی اوپر جو کچھ بیان ہوا وہ حقائق واقعہ ہیں، کوئی شاعرانہ تخیلات نہیں۔ اس پیغمبر کو ہم نے قرآن دیا ہے جو نصیحتوں اور روشن تعلیمات سے معمور ہے، کوئی شعر و شاعری کا دیوان نہیں دیا جس میں نری طبع آزمائی اور خیالی تک بندیاں ہوں، بلکہ آپ کے طبع مبارک کو فطری طور پر اس فن شاعری سے اتنا بعید رکھا گیا کہ باوجود قریش کی اعلیٰ خاندان میں سے ہونے کے، جس کی معمولی لونڈیاں بھی اس وقت شعر کہنے کا طبی سلیقہ رکھتی تھیں، آپ نے مدت العمر کوئی شعر نہیں بنایا۔ یوں رجز وغیرہ کے موقع پہ کبھی ایک آدھ مرتبہ زبان مبارک سے مقفع عبارت نکل کر بے ساختہ شعر کے سانچے میں ڈھل گئی ہو وہ الگ بات ہے، اسے شاعر یا شعر کہنا نہیں کہتے۔ آپ تو خود تو شعر کیا کہتے، کسی دوسرے شاعر کا شعر یا مصرع بھی زندگی بھر 2-4 مرتبہ سے زائد نہیں پڑھا، اور پڑھتے وقت اکثر اس میں ایسا تغیر کر دیا کہ شعر نہ رہے، محض مطلب شاعر ادا ہو جائے۔ غرض آپ کی طبع شریف کو شاعری سے مناسبت نہیں دی گئی تھی، کیونکہ یہ چیز آپ کے منصب جلیل کے لائق نہ تھی۔ آپ حقیقت کے ترجمان تھے اور آپ کی بعثت کا مقصد دنیا کو اعلیٰ حقائق سے بدون ادنیٰ ترین کذب و غلو کے روشناس کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ کام ایک شاعر کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شاعریت کا حسن و کمال کذب و مبالغہ، خیالی بلندی پروازی،
بلند پروازی اور فرضی نکتہ آفرینی کے سوا کچھ نہیں۔ شعر میں اگر کوئی جز محمود ہے تو اس کی تاثیر اور دل نشینی ہو سکتی ہے، سو یہ چیزیں قرآن کے نثر میں اس درجہ پائی جاتی ہیں کہ ساری دنیا کے شاعر مل کر بھی اپنے کلاموں کے مجموعوں میں پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کے اس اسلوب بدیع کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ گویا نظم کا اصل روح نکال کر نثر میں ڈال دی گئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فصیح و عاقل دنگ رہ کر قرآن کو شعر یا سحر کہنے لگے تھے، حالانکہ شعر اور سحر کو قرآن سے کیا نسبت؟ کیا شاعری اور جادوگری کی بنیاد پر دنیا میں کبھی قومیت اور روحانیت کی ایسی عظیم الشان اور لازوال عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں جو قرآنی تعلیم کے اساس پر آج تک قائم شدہ دیکھتے ہو؟ یہ کام شاعروں کا نہیں، پیغمبروں کا ہے کہ خدا کے حکم سے مردہ قلوب کو ابدی زندگی عطا کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے عرب کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا کہ آپ پہلے سے شاعر تھے، شاعری سے ترقی کر کے نبی بن بیٹھے۔ نمبر 4، یعنی زندہ دل آدمی قرآن سن کر اللہ سے ڈرے اور منکروں پر حجت تمام ہو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس میں جان ہو، یعنی نیک اثر پکڑتا ہو، اس کے فائدہ کو اور منکروں پر الزام اتارنے کو۔ نمبر 5، اللہ کی دوسری نشانیاں آیات تنزیلیہ کے بعد پھر آیات تکوینیہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں، یعنی ایک طرف قرآن مجید کی پند و نصیحت کو سنو اور دوسری طرف غور سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے انعام و احسان تم پر ہوئے ہیں۔ اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے، خچر وغیرہ جانوروں کو تم نے نہیں بنایا، اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، پھر تم کو محض اپنے فضل سے ان کا مالک بنا دیا کہ جہاں چاہو بیچو اور جو چاہو کام لو۔ افلا یشکرون، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ نمبر 1، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوا اور حاکم کہ شاید ان کی مدد کریں۔ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، نہ کر سکیں گے ان کی مدد اور یہ ان کی فوج ہو کر پکڑے آئیں گے۔ نمبر 2، فلا یحزنک قولہم، اب تو غمگین مت ہو ان کی بات سے۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 3، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا دیکھتا نہیں انسان کہ ہم نے اس کو بنایا ایک قطرہ سے، پھر تبھی وہ ہو گیا جھگڑنے بولنے والا۔ نمبر 4، وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور بٹلاتا ہے ہم پر ایک مثل اور بھول گیا اپنی پیدائش۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہنے لگا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کھوکھری ہوں گئی۔ نمبر 5، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تو کہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ سب طرح بنانا جانتا ہے۔ نمبر 6، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس نے بنا دی تم کو سبز درخت سے آگ، پھر اب تم اس سے سلگاتے ہو۔ نمبر 7، تفسیر نمبر 1، چار پایوں میں انسان کے فائدے کتنے بڑے بڑے عظیم الجثہ قوی ہیکل جانور انسان ضعیف البنیان کے سامنے عاجز و مسخر کر دیے۔ ہزاروں اونٹوں کی قطار کو ایک خرد سال بچہ نکیل پکڑ کر جدھر چاہے لے جائے، ذرا کان نہیں ہلاتے۔ کیسے شہزور جانوروں پر آدمی سواری کرتا ہے اور بعض کو کاٹ کر اپنی غذا بناتا ہے۔ علاوہ گوشت کھانے کے ان کی کھال، ہڈی، اون وغیرہ کس قدر فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان کے تھن کیا ہیں؟ گویا دودھ کے چشمے ہیں، انہی چشموں کے گھاٹ سے کتنے آدمی سیراب ہوتے ہیں، لیکن شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ نمبر 2، یعنی جس خدا نے یہ نعمتیں مرحمت فرمائی اس کا یہ شکر ادا کیا کہ اس کے مقابل دوسرے حاکم اور معبود ٹھہرا لیے جنہیں سمجھتے ہیں کہ آڑے وقت میں کام آئیں گے اور مدد کریں گے، سو یاد رکھو وہ تمہاری تو کیا اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب تم کو مدد کی ضرورت ہوگی اس وقت گرفتار ضرور کرا دیں گے، تب پتہ چلے گا کہ جن کی حمایت میں عمر بھر لڑتے رہے تھے وہ آج کس طرح آنکھیں دکھانے لگے۔ نمبر 3، یعنی جب خود ہمارے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے تو آپ ان کی بات سے غمگین و دلگیر نہ ہوں، اپنا فرض ادا کر کے ہمارے حوالے کریں، ہم ان کی ظاہری و باطنی احوال سے خوب واقف ہیں، ٹھیک بھگتان کر دیں گے۔ نمبر 4، انسان کی اصل، یعنی انسان اپنی اصل کو یاد نہیں رکھتا۔ وہ ایک ناچیز قطرہ تھا، خدا نے اس کیا سے کیا بنا دیا۔ اس پانی کی بوند کو وہ زور اور قوت گویائی عطا کی کہ بات بات پر جھگڑنے اور باتیں بنانے لگا، حتیٰ کہ آج اپنی حد سے بڑھ کر خالق کے مقابلے میں خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ نمبر 5، حقیر انسان کی جرت، یعنی دیکھتے ہو خدا پر کیسے فقرے چسپاں کرتا ہے، گویا اس قادر مطلق کو عاجز مخلوق کی طرح فرض کر لیا ہے جو کہتا ہے کہ آخر جب بدن گل سڑ کر صرف ہڈیاں رہ گئیں
اور وہ بھی پوسیدہ پرانی اور کھوکھلی، تو انہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ ایسا سوال کرتے وقت اسے اپنی پیدائش یاد نہیں رہی، ورنہ اس قطرہ ناچیز کو ایسے الفاظ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اپنی اصل پر نظر کر کے کچھ شرماتا اور کچھ عقل سے کام لے کر اپنے سوال و جواب بھی حاصل کر لیتا، جو اگلی آیت میں مذکور ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی قدرت، یعنی جس نے پہلی مرتبہ ان ہڈیوں میں جان ڈالی، اسے دوسری بار جان ڈالنا کیا مشکل ہے؟ بلکہ پہلے سے زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ وہ احمن علیہ، اور اس قادر مطلق کے لیے تو سب ہی چیز آسان ہے، پہلی مرتبہ ہو یا دوسری مرتبہ، وہ ہر طرح بنانا جانتا ہے، اور بدن کے اجزاء اور ہڈیوں کے ریزے جہاں کہیں منتشر ہو گئے ہوں ان کا ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے۔ نمبر 7، درخت اور ایندھن، یعنی اول پانی سے سبز و شاداب درخت تیار کیا، پھر اسی تر و تازہ درخت کو سکھا کر ایندھن بنا دیا جس سے اب تم آگ نکال رہے ہو۔ بس جو خدا ایسی متضاد صفات کو عدل بدل کر سکتا ہے، کیا وہ ایک چیز کی موت و حیات کی الٹ پھیر پر قادر نہیں؟ تنبیہ، بعض سلف نے شجر اخضر سبز درخت سے خاص وہ درخت مراد لیے ہیں جن کی شاخوں کو آپس میں رگڑنے سے آگ نکلتی ہو، جیسے بانس کا درخت ہے، یا عرب میں مرخ اور عفار تھے۔ واللہ عالم۔ اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، کیا جس نے بنایا آسمان اور زمین نہیں بنا سکتا ان جیسے؟ کیوں نہیں، اور وہی ہے اصل بنانے والا، سب کچھ جاننے والا۔ نمبر 1، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کا حکم یہی ہے کہ جب کرنا چاہے کسی چیز کو تو کہے اس کو ہو، وہ اس وقت ہو جائے۔ نمبر 2، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون، سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی، اور اسی کی طرف پھر کر چلے جاؤ گے۔ نمبر 3، تفسیر۔ نمبر 1، یعنی جس نے آسمان و زمین جیسی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی، اسے ان کافروں جیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پیدا کر دینا کیا مشکل ہے؟ نمبر 2، قدرت کاملہ کا بیان، یعنی کسی چھوٹی بڑی چیز کے پہلی مرتبہ یا دوبارہ بنانے میں اسے دقت ہی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے ہاں تو بس ارادہ کی دیر ہے، جہاں کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور کہا ہو جا، فوراً ہوئی رکھی ہے، ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تنبیہ، میرے خیال میں اس آیت کو پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے خلق بدن کا ذکر تھا، یہاں نفخ روح کا مطلب سمجھا دیا۔ واللہ عالم۔ راجع فوائد سورۃ الاسراء تحت بحث الروح، راجع فوائد سورۃ الاسراء تحت بحث الروح۔ نمبر 3، اللہ ہی حاکم مطلق ہے، یعنی وہ اعلیٰ ترین ہستی جس کے ہاتھ میں فی الحال بھی اوپر سے نیچے تک تمام مخلوقات کے زمام حکومت ہے، اور آئندہ بھی اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، پاک ہے عجز و صفح اور ہر قسم کے عیب و نقص سے۔ تم سورۃ یاسین، وللہ الحمد والمنہ۔ سورہ یاسین الحمدللہ مکمل ہو گئی۔